اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عناوش کمپیوٹر اکیڈمی کے پلیٹ فارم سے محمد عمران۔ تو میرے معزز ناظرین، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم اپنے اس پلیٹ فارم سے اپنے ناظرین کے لیے مسلسل معلوماتی ویڈیو شیئر کرتے رہتے ہیں۔ اگر ہماری اس چھوٹی سی کاوش سے کسی کا رائے برابر بھی فائدہ ہو جائے تو ہمارے لیے اس دنیا میں اور آخرت میں بھی کامیابی کے لیے کافی ہوگا۔ تو میرے معزز ناظرین، آج جو میں نے آپ کے ساتھ معلومات شیئر کرنی تھی وہ کرونا کے حوالے سے تھی۔ ایک تو یہ کہ شہر کا تو مجھے اتنا نہیں معلوم، لیکن دیہات میں ایک جو ہے وہ یہ بات چل رہی ہے کہ جی یہ حکومت نے خود جو ہے لاک ڈاؤن کر رکھا ہے، یہ عمران خان صاحب نے کر رکھا ہے یا کوئی بھی حکومت۔ تو میرے معزز ناظرین، میرا اس ویڈیو سے، اس پیغام سے کوئی کی سیاسی پارٹی کی حمایت کرنا مقصد نہیں ہے کہ میں کوئی عمران خان صاحب کی حمایت کر رہا ہوں یا مخالفت کر رہا ہوں۔ میں نے آپ کو صرف اور صرف ایک اپنے علم کے مطابق بات بتانی تھی کہ میرے معزز ناظرین، جو اس وقت کتنے دنوں سے ہمارا ملک بند ہے، بلکہ پوری دنیا ہی لاک ڈاؤن میں ہے، تو آپ کو معلوم ہے کہ ایک دن صرف اور صرف ملک پاکستان بند رہے تو ملک کا کتنا نقصان ہوتا ہے اور حکومت کا کتنا نقصان ہوتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں اس وقت عمران خان صاحب کی حکومت کا کتنا نقصان ہو رہا ہے لاک ڈاؤن کی وجہ سے۔ آپ خود ہی ایک اندازہ کر لیں کہ گھر کا کوئی کمانے والا اگر گھر بیٹھ جائے تو کیا اس گھر والے خوش ہوں گے، یا اس کے گھر کا سربراہ خوش ہوگا، یا کہ جو والد ہے وہ خوش ہوگا کہ میرے جو بیٹے ہیں وہ سارے گھر آ کر بیٹھ گئے ہیں، یا ہمارا باہر کوئی نہیں نکل رہا۔ تو جو حکومت ہوتی ہے وہ اس بزرگ باپ کی طرح ہوتی ہے، اس کا تو مقصد ہے کہ پورا ملک جو ہے، اس کے بچے جو ہیں، اس کی جو عوام ہے وہ کام کرے اور ملک کو ترقی دیں، نہ کہ وہ آرام سے لاک ڈاؤن میں بیٹھیں۔ تو میرے معزز ناظرین، یہ بات آپ دل سے نکال دیں کہ یہ کوئی کام کسی حکومت نے بھی نہیں کیا ہوا، بلکہ لوگ بیچارے پریشان ہیں، حکومتیں پریشان ہیں، سربراہان مملکت پریشان ہیں، تمام دنیا کی سربراہی پریشان ہیں کہ یہ لاک ڈاؤن کب ختم ہو اور زندگی دوبارہ سے کب رواں دواں ہو۔ تو میرے معزز ناظرین، یہ بات آپ کو ایک پڑھے لکھے شہری ہونے کے ناطے زیب نہیں دیتی کہ آپ ایسی بات سوچیں یا کریں کہ یہ حکومت نے خود بند کیا ہوا ہے، یہ جو فلاں حکومت نے بند کیا ہوا ہے۔ نہیں، اس وقت ہمیں اتحاد کی ضرورت ہے، ہمیں اس تفرقے کی اور اس تفرقہ بازی کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم آپسی اتحاد کریں گے تو پھر ہی ہم اس مصیبت سے نکل سکیں گے۔ جیسا کہ اس سے نکلنے کے صرف دو ہی طریقے ہیں، ایک اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر گڑ گڑا کر دعائیں مانگنا، اور دوسرا احتیاط کرنا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کل لاہور میں دو بچے جو ہیں ان کو کرونا ہوا ہے، تو وہ کتنے پیارے بچے جو ہیں ان کو وہ لے کر جا رہے ہیں اور وہ گاڑی میں بٹھا کر، اب دیکھیں کہ ان کی ماں کس قدر پریشان ہوگی، ان کے والد کس قدر پریشان ہوں گے۔ تو میرے معزز ناظرین، اگر آپ کرونا سے یہ جنگ جیتنا چاہتے ہیں، کرونا کو شکست دینا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو اتحاد اور احتیاط کا دامن پکڑنا ہوگا، اتحاد کرنا ہوگا، آپسی مقامی سطح سے لے کر اعلیٰ سطح تک اتحاد کرنا ہوگا اور احتیاط کرنی ہوگی۔ آپ کو لاک ڈاؤن کا مقصد صرف اور صرف شاپس بند کرنا، بازار بند کرنا، گلیاں روڈز بند کرنا، گاڑیاں روکنا نہیں ہے، آپ کو گھر میں روکنا مقصد ہے۔ اگر آپ گھر میں نہیں روکیں گے، آپ اسی طرح لاک ڈاؤن کے دوران بھی بازاروں میں گھومنے پھرنے کی کوشش کریں گے، آپ اس طرح روڈز پر چلیں گے، تو پھر وہ لاک ڈاؤن کا تو فائدہ نہیں ہوگا، آپ کی شاپس اور کاروبار بھی بند رہیں گے تو کورونا بھی پھیلتا رہے گا۔ تو کائنڈلی آپ کی نوازش ہوگی اپنے آپ کے ساتھ، اگر آپ حکومت کا نہ سوچیں، آپ اپنا ہی سوچ لیں کہ آپ کا فائدہ اسی میں ہے کہ آپ گھر میں بیٹھیں، بار بار ہاتھ دھوئیں اور بلا وجہ باہر نہ نکلیں، اور سوشل ڈسٹینس یعنی کہ آپسی فاصلہ جو ہے وہ درمیان جو ہے، عوام اپنے درمیان فاصلہ جو ہے محدود، جو کہ ایک لمیٹڈ ہے، وہ اس پر عمل درآمد کریں۔ تو میرے معزز ناظرین، مجھے امید ہے کہ آپ کو ضرور یہ ہماری ویڈیو اچھی لگے گی اور آپ اس پر عمل درآمد کریں گے۔ تو اگر آپ کو رائے برابر بھی ہماری ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، تاکہ ہم ہر جو ہے بہترین معلومات جو حالات حاضرہ کے حوالے سے ہو یا کسی بھی حوالے سے ہو، وہاں اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کرتے رہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، والسلام۔